اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم شاعر مشرق، مفکر پاکستان، دانشور بے مثال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات کی مناسبت سے اور اپنے موضوع نہج البلاغہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو علامہ اقبال مرحوم کی رحلت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہوئے اور اس بزرگوار کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے ایک شعر بالخصوص کلام امیر المومنین سے جو متعلق ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ مد نظر رہے کہ علامہ اقبال کا کلام محبت اہل بیت کے اظہار، عشق علی و عشق امام حسین علیہ السلام سے بھرا پڑا ہے۔ البتہ ہمارا مقصود وہ تفصیل عرض کرنا نہیں ہے، اس پہ الحمدللہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی اور بزرگ جناب مولانا تلمیذ رضوی مرحوم نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے جس کا عنوان انہوں نے دیا ہے اقبال بارگاہ عصمت و طہارت میں، اور اس میں وہ کلام سارا خوبصورت انداز سے اور خوبصورت تشریح کے ساتھ جمع کیا ہے جو علامہ اقبال نے اہل بیت کی عظمت کے لیے لکھا ہے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پہ یعنی ٹائٹل پہ ہی ایک شعر لکھا ہے، اور وہ شعر ہے: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس سے علامہ اقبال کے اس عقیدے کو اور اس محبت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ مجھے یہ انگریزی اور یہ مجھے انگریزوں کی تعلیمات خود گویا کیمبرج ہو یا جرمنی ہو، برطانیہ اور جرمنی میں رہ کر بھی وہ متاثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہاں مدینہ کے اور نجف کے مقام کو پیش کیا، اس لیے کہ میں نے جب یہ درس وہاں سے لیا، میں نگاہ مدینہ و نجف سے اور اس فکر کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھتا ہوں، اور جب یہ مد نظر ہو مدینہ و نجف تو پھر دنیا کی یہ تعلیمات انسان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ بہرحال پروردگار قبلہ تلمیذ صاحب کے درجات بلند فرمائے، خوبصورت انداز میں کتاب لکھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ علامہ اقبال کا اکثر کلام فارسی میں ہے، اور ایک مزاحیہ شاعر ہیں انور مسعود جو خود فارسی کے استاد ہیں، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہم سے فارسی چھین لی گئی اس لیے کہ ہم سے فکر اقبال چھین لی جائے۔ بڑا خوبصورت، اور انہوں نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہے فارسی پڑھانے میں۔ فارسی ہم سے چھین لی گئی ہے اس لیے کہ فکر اقبال چھین لی جائے، اور حقیقت ہے کہ جب مفکر پاکستان اس کی زبان کو ہم سے چھین لیا جائے، بہرحال اردو کا جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں آپ جب جائیں گے تو خواہ اردو ہو، یہ اردو کی کلیات میرے سامنے ہیں۔ اردو میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے مولا علی خیبر شکن عشق، یہ صفحہ 432 پہ کبھی فرماتے ہیں زور حیدر، کبھی فرماتے ہیں بازو حیدر، کبھی فرماتے ہیں خاندان مرتضوی، اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے عشق امیر المؤمنین کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ ایک خوبصورت لفظ مصرع یہاں عرض کرتا جاؤں۔ علامہ اقبال نے آج کے گویا جوانوں کو اور آج کے اختلافات کو مد نظر رکھا ہوا تھا،
اور اس طرف متوجہ کیا، اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یعنی اپنے آپ کو ان بحثوں میں، ابو بکر اور علی ان بحثوں میں الجھا کے اپنے وقت کو مت ضائع کیجیے. میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اگر کلام امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، نہج البلاغہ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ وہ پیغام دیکھیں، علامہ اقبال کے پیغام سے دیکھیں کہ علامہ اقبال کے پیغام میں کس پیغام کو اہمیت ہے. وہ قرآن و حدیث و کلام امیر المومنین. تو اس حوالے سے ہم بہت ساری چیزوں کو سنوار سکتے ہیں. اور جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر سننے والے کی صدا پہ لبیک کہتی ہو، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے مت چل پڑیے. یہ اختلافات اور یہ افتراق اور یہ دہشت گردی اور یہ قتل و کشتار، یہ حقیقت میں آنکھ بند کر کے اور اندھی تقلید کر کے کسی کی آواز پہ لبیک کہنے کا نتیجہ ہے. غور و فکر کیجئے. اور یہ مفکر پاکستان اور یہ ایک واقع دانشور، میں نے کسی سیشن میں عرض کیا تھا، مولانا روم کے اشعار کو دیکھیے، مثنوی کو. ان اشعار میں آپ کو حقیقت میں قرآن اور احادیث کے ترجمے نظر آئیں گے. علامہ اقبال کا بھی یہی درجہ ہے. بہرحال علامہ اقبال کے فارسی کلمات کو تو اگر آپ دیکھیں تو بھرا پڑا ہے، جا بجا، کبھی خیبر، کبھی حیدر، کبھی مرحب، کبھی انتر، کبھی زور بازو، کبھی کہ فرماتے حیدریم، کبھی نان شعیر، کبھی کرار، کبھی معنی کراری، کبھی در خیبر، اسد اللہ، قوت حیدری، شمشیر علی، شیر خدا، خیبر کشا، پنجے حیدری. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس میں مولانا تلمیذ صاحب نے صفحہ 121 پہ ان کو جمع کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور نہ مجھے نمونے کے طور پر وہ اشعار پیش کرنے ہیں، فقط یہ الفاظ جو استعمال ہوئے. ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں، فارسی کلام کو اگر آپ دیکھیے تو 3 نظمیں بالخصوص قابل مطالعہ ہیں، اور بارہا ان کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے. مثلا ایک نظم ہے 19 اشعار پہ مبنی، جس کا پہلا شعر ہے، اور یہ جناب زہرا مرضیہ کی عظمت کے لیے ہے. فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کی، اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر عرض کر دوں. اس میں خود جناب سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام کا یہاں تعارف کرایا اسی نظم میں بیٹے کے عنوان سے. فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. اور پھر جناب زہرا کی عظمت کے لیے اور خواتین کے لیے بطور نمونہ یہ شعر خاص کر، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. ہم ان اشعار کی وضاحت کی طرف نہیں جاتے، ہمارا مقصود ایک ہی شعر ہے جس کی طرف میں آتا ہوں. تو یہ 19 اشعار کی نظم جناب زہرا مرضیہ کی عظمت میں ہے. اور اسی فارسی کلام میں اگر آپ جائیے، 39 اشعار درمانۂ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا. یہ اپنے انداز کی انوکھی نظم ہے، 39 اشعار. اور اس میں جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک فرمان. مثلا ایک مقام پہ کہتے ہیں تیغ او بحر عزت دین است بس، کہ سید الشہداء کی تلوار دین کی عزت کے لیے ہے بس، اور مقصد او حفظ آئین است بس. اور امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی جنگ میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ حفظ دین. اور اس نظم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بہت خوبصورت. لیکن آج میں جس نظم سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے تفصیلی نظم ہے علامہ اقبال کی. 59 اشعار فارسی کے جو ہمیں اس پہ لکھے ہیں، اور عنوان اس کو دیا ہے در شرح اسرار اسماء علی مرتضی. در شرح اسرار اسماء علی مرتضی، یہ اسرار خودی میں ہے. اور اس کا پہلا شعر بہت مشہور ہے، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی.
اب یہ اس میں ایک سے بڑھ کے ایک شعر، اور ہمارا جو مقصود شعر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں 7واں شعر جو علامہ اقبال نے اس میں فرمایا وہ ہے قوت دین مبین فرمود اش، کائنات آئین پذیر از دود اش، دین مبین کی قوت کا سبب آپ کے فرامین ہیں، امیر المؤمنین کا کلام ہے، اور کائنات آپ کے خاندان سے اور آپ کے اولاد سے آئین و قانون لیتا ہے۔ بس یہی عرض کرنا ہے کہ آج اگر اس کلام کو دیکھنا ہے جس کلام کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت دین مبین فرمود اش، اگر اس کلام کو دیکھنا ہے تو اس کلام کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اور بھلا ہو باز احباب کا جنہوں نے فارسی کو بڑے خوبصورت انداز میں اردو کالم میں ڈھالا ہے۔ میرے سامنے یہاں کلیات اقبال فارسی کا ترجمہ جو ہے وہ فرہنگ و ترجمہ پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی، یہ مکتبہ دانیال سے پرنٹ ہوئی ہے کتاب۔ اس کے صفحہ 105 پہ انہوں نے اس پوری نظم کا جس کے 59 اشعار ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ در شرح اسرار اسماء علی مرتضی، حضرت علی مرتضی کے اسماء کے بھیدوں کی تشریح۔ اور پھر اس کا 7واں شعر قوت دین مبین فرمود اش، کائنات آئین پذیر از دود اش۔ اس شعر کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ آپ کے فرمودات روشن دین اسلام کے لیے قوت کا باعث ہیں، دنیا کو انہی کے خاندان سے آئین، قانون اور دستور ملا ہے۔ بس آئیے، مفکر پاکستان کہتے ہیں کہ دنیا کو قانون و آئین و دستور ملا ہے تو کلام علی سے۔ آئیے آج ہمارے ملک کے عزیز میں، ملک کے خداداد میں کیا ہو رہا ہے، قانون کی کس انداز سے ہر طرف سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آئیے ایک قانون ہم بعد از کتاب خدا و مصطفیٰ مفکر پاکستان کے حوالے سے، کائنات نے قانون اگر لیا ہے اور لینا ہے تو گویا علامہ اقبال کی نگاہ میں وہی دستور اور وہی قانون تھا جو عطرت مصطفیٰ سے اور خاندان علی مرتضی سے لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے نہج البلاغہ کا خط 53 کم از کم ایک پڑھ لینا چاہیے، اور یہ خط 53 خط 53 یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خواہش تھی۔ تو بس اسی پہ گفتگو تمام کہ یاد رکھیے قوت دین مبین فرمود اش، اقبال کے بقول اگر دین مبین کو قوت دینی ہے اور دستور کائنات لینا ہے تو کلام علی کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا۔ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ اور باقی جہاں بکھرا ہوا کلام امیر المؤمنین موجود ہے اس سے یہ دستور و قانون و آئین لینے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار اس ذات گرامی علامہ اقبال کو جنت فردوس میں اور جن کی محبت میں وہ جوئے ہیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔